بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ان الصادق علیہ السلام فیما وعظ لقمان ابنہ یا بنی جالس العلماء وزاحمہم برکبتیک لا تجادلہم فیمنعوک۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرماتے تھے، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، جالس العلماء، اپنا اٹھنا بیٹھنا علماء کے ساتھ رکھو، وزاحمہم برکبتیک، اور ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھو، لا تجادلہم، ان کے ساتھ بیجا تکرار اور مجادلہ مت کرو، فیمنعوک، اگر بیجا تکرار اور مجادلہ کرو گے تو وہ تمہیں اپنے حضور سے محروم کر دیں گے، یعنی اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیں گے۔ خوب الحمدللہ ہماری گفتگو اصول فقہ میں مقصد اول مباحث الفاظ کے بیان میں تھی کہ الحمدللہ باب اول کے جو مشتق کے بارے میں ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ طرح بحث گزشتہ جلسے میں عرض ہوئی کہ ہماری گفتگو اس مسئلے کے بارے میں ہے کہ آیا مشتق وضع کیا گیا ہے خصوص ما تلبس بالمبدأ کے لیے اور مجاز ہے من قضا عنہ التلبس میں، یا نہ خصوص ما تلبس بالمبدأ کے لیے وضع نہیں کیا گیا، اعم کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی حتیٰ من قضا عنہ التلبس میں بھی حقیقت ہے کہ اس کی توضیحات گزشتہ جلسے میں عرض ہوئی۔ آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس مقدمہ بحث میں کہ مشتق کے بحث میں جو چیز مشکل ہے وہ ہے اصل محل نزاع کو سمجھنا کہ جھگڑا کہاں پر ہو رہا ہے۔ اکثر موارد میں پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اکثر جو بحث و مباحثے اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ محل نزاع روشن نہیں ہوتا۔ اگر محل نزاع کو اچھے طریقے سے بیان کیا جائے تو بہت سارے ہمارے جو اختلافات ہیں خود بخود دم توڑ دیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کہ بہرحال ہماری بہت زیادہ کوشش اس بحث میں یہ ہے کہ خود محل نزاع کو روشن کریں۔ آغا مظفر فرماتے ہیں محل نزاع کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے 4 مطالب کا سمجھنا ضروری ہے، ان کو اچھے طریقے سے روشن کریں، انشاءاللہ محل نزاع روشن ہو جائے گا۔ اور محل نزاع جب روشن ہوا، یہ مقدمات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے تو قول حق کو پہچاننا بھی بالکل آسان ہو جائے گا۔ خب مطلب اول، مشتق سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہاں پر ہم ان چند نکات کو ذکر کریں گے۔ مشتق علماء صرف و علماء نحو کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ 2، مشتق علم اصول کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ 3، مشتق کے نحوی اور اصولی میں نسب اربعہ میں سے کون سی نسبت ہے؟ 4، مشتق کے اصولی کے شرائط کون سے ہیں؟
اس مطلب اول میں ان 4 نکات کو بیان کریں گے۔ اچھا، ان 4 مطالب کو بھی اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ان 2 نکات پر توجہ کریں۔ نکتہ اول، مشتقات کے جو ذات پر حمل ہوتے ہیں یا وہ وصف عنوانی جو کسی ذات کے لیے واقع ہوتی ہے، یعنی ایک ذات پر ایک مشتق کو آپ حمل کرتے ہیں، یہ 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ بسا اوقات کبھی کبھار وہ صفات اور عناوین ایسے ہیں جو ذات موصوف کے اندر داخل ہے، ماہیت موصوف میں داخل ہے۔ مثلا جیسے وصف عنوانی انسان، آپ کہیں الانسان انسانون، خب یہاں پر آپ نے وصف عنوانی انسان کو انسان پر حمل کیا ہے کہ حمل اولی میں آپ یہ کام کرتے ہیں۔ خب یا مثلا آپ کہہ رہے الانسان ناطقون، یا آپ کہہ رہے الانسان حیوانون، یہاں پر الانسان پر آپ یہ جو تینوں عناوین حمل کر رہے ہیں، انسان، ناطق، حیوان، یہ تینوں کے تینوں عناوین اور اوصاف ذات موصوف کے اندر داخل ہیں، کیونکہ ہر شے پر اگر آپ کیا کریں، ایک شے پر خود اس کی نوع کو حمل کریں یا جنس کو حمل کریں یا فصل کو حمل کریں، خب یہ اس کی ذاتیات میں شامل ہے۔ بس ایک دستہ اور گروہ وہ ہے ان صفات کا ہے جو ذات موصوف میں داخل ہے، ایک یہ۔ 2، ذات موصوف میں داخل نہیں ہے، موصوف کی ذات سے خارج ہیں، لیکن ذات کا لازمہ ہے کہ آپ نے المنطق میں پڑھا ہے کہ عرضی کی 2 قسمیں، یا عرضی لازم یا عرضی مفارق۔ اس دوسری قسم میں ہم اعراض ذاتیہ، یعنی وہ عرضی کے جو ذاتی ہے، ذات سے خارج ہے لیکن لازمہ ذات ہے، ذات سے قابل انفکاک نہیں، محال ہے کہ ان لوازم کو اس ذات سے آپ جدا کر سکیں۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ وہ لوازم لازم ماہیت ہوں، جیسے مثلا آپ کہتے ہیں زوجیت اربعہ کے لیے، خوب زوجیت ذات اربعہ میں داخل نہیں ہے، لازمہ ہے ماہیت اربعہ کا۔ حالانکہ چاہے وہ وجود ذہنی کا لازمہ ہو، جیسے مثلا آپ کہتے ہیں الانسان کلیون، یہ کلیت لازمہ ذات انسان ہے، منتہا وجود ذہنی کے اعتبار سے، کیونکہ خارج میں تو کلیت نہیں ہے۔ یا وہ لوازم وجود خارجی میں سے ہو، جیسے النار حارتن یا الشمس مشرقتن، خوب حرارت ذات نار کا لازمہ ہے، منتہا اس کے وجود خارجی کا۔ پس دوسرے عناوین یہ ہوئے کہ ذات میں داخل نہیں ہے، ذات سے خارج ہے لیکن لازمہ ذات ہے۔ تیسرے، وہ عناوین اور وہ صفات جو ذات سے خارج ہیں اور اعراض مفارقہ ہے، یعنی عرضی مفارق ہے، ذات سے جدا ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ حتماً ذات کے اندر ہوں، نہ، قابل انفکاک ہے، جیسے کتابت اور علم انسان کے لیے۔ آپ کہتے ہیں الانسان کاتبن، خب کتابت انسان سے جدا ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ایک انسان ہو لیکن کاتب نہ ہو۔ الانسان عالم، ہو سکتا ہے ایک انسان ہو لیکن عالم نہ ہو۔ درست ہے آقا؟ بس یہ اوصاف جو کسی بھی ذات پر حمل ہوتے ہیں، ان 3 حالتوں سے خالی نہیں۔ ہمارے ہاں جو محل بحث میں اوصاف داخل ہے وہ تیسری قسم ہے فقط، پہلی دونوں قسمیں خارج ہیں، یعنی وہ اوصاف کے جو داخل ہوں ذات میں، یا وہ اوصاف کے جو ذات کا لازمہ ہوں، یہ دونوں خارج ہیں، یہ محل بحث میں داخل نہیں ہے۔ کیوں داخل نہیں ہے؟ انشاءاللہ سیاتی، ان قریب ہم اس کو بیان کریں گے۔ پس محل نزاع کو روشن کرنے کے لیے پہلا نقطہ،
وہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ کون سے اوصاف اور عناوین کے بارے میں گفتگو ہے۔ ان اوصاف اور عناوین کے بارے میں گفتگو ہے جو ذات میں اولاً داخل نہیں ہے، ثانیاً لازم نہیں ہے، بلکہ اعراض مفارقہ ہے۔ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ، آگا یہ جو اعراض مفارقہ ہے، ذات میں داخل نہیں ہے، عرضی مفارق ہے، ان کی بھی تین قسمیں ہیں ایک اعتبار سے۔ مثلا بعض وہ امور ہیں جو خارج میں حقیقتاً جداگانہ موجود ہے، ان کے لیے ما بإزاء خارجی ہے، حقیقتاً خارج میں اعراض موجود ہے، جیسے بیاض، جیسے سواد، جیسے قیام، جیسے قعود۔ واقعاً بیاض خارج کے اندر، سفیدی خارج کے اندر موجود ہے، واقعاً سواد سیاہی خارج کے اندر موجود ہے، واقعاً قیام کھڑا ہونا خارج کے اندر موجود ہے، واقعاً قعود خارج کے اندر موجود ہے۔ ایک یہ دو، وہ صفات خارجیے مفارقہ کہ جو خارج میں حقیقتاً بین مانا کہ ان کے لیے ما بإزاء خارجی نہیں ہے، منتہا ان کا منشأ انتزاع خارج میں ہے۔ مثال جیسے فوقیت اور تحتیت، اوپر اور نیچے ہونا۔ مثلا میں کہتا ہوں میں چھت کے نیچے بیٹھا ہوں، چھت میرے اوپر ہے، میں چھت کے نیچے ہوں۔ خوب خارج میں اوپر ہونا اور نیچے ہونا جداگانہ وجود تو نہیں رکھتا، اس کا ما بإزاء خارجی جداگانہ تو نہیں ہے، کیونکہ خارج میں یا میں ہوں یا چھت ہے۔ اس کے علاوہ تیسری اور چوتھی چیز اوپر ہونا اور نیچے ہونا تھوڑی ہے، اس کا ما بإزاء خارجی نہیں ہے، لیکن منشأ انتزاع ہے۔ چھت کا اس طریقے سے ہونا اور میرا اس طریقے سے ہونا یہ خود سبب بنتا ہے کہ مفہوم فوقیت اور تحتیت کو آپ انتزاع کریں۔ بس بعض اوصاف ایسے ہیں کہ جو حقیقتاً خارج میں موجود نہیں ہے لیکن ان کا منشأ انتزاع خارج میں ہے، بعض ایسے ہیں۔ خب بعض امور اعتباری ہیں، نہ ان کا ما بإزاء خارجی ہے نہ ان کا منشأ انتزاع خارج میں، نہ فقط عالم اعتبار و عالم جعل میں خوب ایک معتبر اور جاہل نے ان کو اعتبار کیا ہے۔ مثلا ملکیت، زوجیت، حریت، خوب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ حقیقتاً خارج میں نہیں ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں میں اس کتاب کا مالک ہوں، خوب ملکیت جداگانہ چیز نہیں ہے، اعتبار عقلائی ہے۔ وکذالک زوجیت، خوب خارج میں کوئی جداگانہ زوجیت نامی شے نہیں ہے، خوب شارع نے آ کر جعل کیا زوجیت کو، یہ ہو جائیں گے امور اعتباری۔ پس جو صفات خارجی ہیں اور اعراض مفارقہ میں سے ہیں وہ بھی ان تین طریقوں سے ہو سکتے ہیں، یا ان کا ما بإزاء خارجی ہے، یا منشأ انتزاع ہے، یا امور اعتباری میں سے ہے۔ سوال، ان اوصاف میں سے کون سے اوصاف محل نزاع میں داخل ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ تینوں کے تینوں قسمیں محل نزاع میں داخل ہے، یہ تینوں قسمیں داخل ہیں۔ خوب اب آ جائیں، دیکھتے ہیں کہ مشتق نحوی اور مشتق اصولی کیا ہے اور ان کے درمیان کون سی نسبت ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں علم نحو اور ادبیات میں جو آپ مشتق کہتے ہیں یعنی ہر وہ لفظ کہ جس لفظ کو کسی اور لفظ سے لیا جائے اور یہ جو لیا گیا لفظ ہے نا وہ مشتق من ہو، یعنی جس سے لیا گیا ہے اس کے ساتھ حروف اصلی میں مشترک ہو اور ترتیب میں بھی مثلا موافقت ہو۔ مثال جیسے آپ کہتے ہیں ضاربن، اس کو مشتق کیا یضربو سے، اب ضاربن یضربو کے ساتھ حروف اصلی میں کیا ہے؟ موافق ہے، اور ضاربن کو یضربو سے لیا گیا ہے، ترتیب حروف بھی ایک جیسی ہے، واد را با ان کو دیکھیں ترتیب بھی ایک جیسی ہے، ایسے نہیں کہ را واد سے پہلے ہو، نہ۔ اسے کہا جاتا ہے مشتق ادبی یا مشتق نحوی۔ پس مشتق نحوی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے لیتے ہیں، جس کو لیتے ہیں اس پہلے والے لفظ کے ساتھ مادہ اصلی میں مشترک ہوتا ہے، حروف اصلی میں مشترک ہوتا ہے اور ترتیب بھی وہی ہوتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے مشتق۔ ان کے مقابلے میں ہوتا ہے جامد،
کہ جس کو آپ کسی اور لفظ سے نہیں لیتے. درست آقا. اما مشتق اصولی کیا ہے؟ مشتق اصولی کیا ہے؟ فرماتے مشتق اصولی یعنی ہر وہ وصف، ہر وہ عنوان جو کسی ذات سے حکایت کرے اور اس ذات پر قابل حمل ہو. مثلا جیسے آپ کہہ رہے، مثال دے رہا ہوں ابھی، عالم. خب یہ عالم ایک ایسی وصف ہے جو ایک ذات سے حکایت کر رہی ہے کہ من ثبت لہ العلم. درست آقا؟ اس ذات سے حکایت کر رہی. خوب اس ذات سے حکایت کیوں کر رہے؟ اس لیے کہ اس ذات کے اندر یہ خصوصیت علم موجود ہے. اس اعتبار سے آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم. پس پہلا نقطہ مشتق اصولی میں یہ ہے کہ ہر وہ وصف اور عنوان جو کسی ذات سے حکایت کرے، کسی ذات پر حمل ہو، لیکن وہ صفت اس ذات سے خارج ہو، یعنی اس موصوف کی ذات میں داخل نہ ہو. ایسی صفت جو اس ذات سے حکایت کرے لیکن خارجہ ذات ہو، اس کی ذات میں داخل نہ ہو. دو، قابل زوال ہو، یعنی ایسے ہو کہ ختم ہو سکتی ہو. مثال آپ کے الانسان و ناطقن، اصول کے اعتبار سے ناطق مشتق نہیں ہے، مشتق اصولی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درست ہے کہ ایک ذات سے حکایت کر رہا ہے ناطق، لیکن یہ ناطق اس ذات کے اندر داخل ہے، انسان کے اندر داخل ہے، ذات میں داخل ہے، لہذا یہ خارج ہے. یا مثلا آپ کہیں عرضی لازم کی مثال لیں، آپ کہیں النار حارتن. درست ہے کہ حارتن نار کی ذات میں داخل نہیں ہے لیکن قابل زوال نہیں ہے. دیکھیے آگ کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ آگ ہو لیکن جلائے نہ میشے. بس اس قسم کے اوصاف مشتق اصولی میں داخل نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا فرق محسوس ہو رہا ہے ابھی سے مشتق اصولی اور مشتق نحوی میں. مشتق نحوی کے اعتبار سے ناطقن اور حارتن مشتق ہے، اما اصولی اعتبار سے ہم نے کہا نا یہ مشتق نہیں ہے. درست آقا جان؟ اچھا، اب آ جائیں، اگر ان دونوں کے معنی کو سمجھ لیا تو اب آ جائیں ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھیں کہ مشتق اصولی اور مشتق نحوی میں نسبت کون سی ہے. آقا جواب، مشتق اصولی اور مشتق نحوی میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے. المنطق میں پڑھ چکے ہیں. نسبت عموم خصوص من وجہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر دو چیزوں کے درمیان ایک مادہ اجتماع ہو اور دو مادہ افتراق ہو. مثلا آپ کہتے ہیں طیر اور اسود، ان کے درمیان عموم من وجہ کی نسبت ہے. ایک مادہ اجتماع ہے، یعنی وہ چیز طیر بھی ہے اسود بھی ہے، جیسے کوا، کالا کوا طیر بھی ہے اسود بھی ہے. اگر دو مورد افتراق، ایک چیز طیر ہو اسود نہ ہو، سفید کبوتر. اگر ایک چیز اسود ہو لیکن طیر نہ ہو، مثلا کالا کپڑا. یہ عموم من وجہ میں ہم بیان کرتے ہیں. ایک مورد اجتماع، دو مورد افتراق. مشتق اصولی اور مشتق نحوی کے درمیان نسبت عموم من وجہ کی ہے، یعنی ایک مورد اجتماع، دو مورد افتراق. مورد اجتماع مثلا اسم فاعل جیسے ضاحکون، مشتق اصولی بھی ہے مشتق نحوی بھی ہے. اسی طریقے سے صفت مشبہہ، صیغہ مبالغہ، بہت سارے موارد مشتق اصولی بھی ہے مشتق نحوی بھی ہے. اما ایک چیز مشتق نحوی ہو لیکن مشتق اصولی نہ ہو، جیسے فعل، افعال جتنے بھی ہیں، مصادر جتنے بھی ہیں، خوب یہ ذات پر حمل نہیں ہوتے. آپ نہیں کہتے کہ زیدن ضربہ میں ضربہ زیدن پر حمل ہو رہا ہے، یا آپ نہیں کہتے زیدن عدلن کہ یہ مصدر زید پر حمل ہو رہا ہے، نہ، قابل حمل نہیں ہے. افعال اور مصادر، خوب افعال تو مشتق نحوی ہے،
خب مصادر کو بھی ایک قول کے اعتبار سے کہ اختلاف ہے اپنی جگہ پر کہ آیا اصل مصدر ہے یا اصل فعل ہے، کہ وہاں پر جھگڑا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے، مثلا بصری تو کہتے ہیں کہ اصل مصدر ہے، لیکن کوفی کہتے ہیں کہ نہ، فعل جو ہے وہ کہ اصل ہے مصدر کے لیے۔ خب کوفیوں کے نزدیک مصدر بھی کیا ہے؟ مشتق نحوی ہے، لیکن مشتق اصولی نہیں ہے۔ بس اس کی طرف سے مورد افتراق ہو گیا۔ اصولی مشتق کا مورد افتراق جیسے کلمہ زوجن، اخون، رکون، حرون، خب یہ دیکھیں مشتق اصولی ہے، نحوی نہیں ہے۔ زوج حمل ہو سکتا ہے، ذات سے حکایت کر رہا ہے، اما مشتق نحوی نہیں، نحو کے اعتبار سے جامد ہے۔ اسی طریقے سے اخون، رکون مشتق اصولی ہے، مشتق نحوی نہیں ہے۔ درست آگا، نسبت بھی روشن ہو گئی۔ ایک مطلب اور عبارت کی تطبیق کروں، اگر مشتق اصولی میں دو شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، مشتق اصولی ذات پر جاری ہو، یعنی ذات کے لیے وصف عنوانی واقع ہو، یعنی ذات پر حمل ہوتا ہو، یعنی ذات سے حکایت کرتا ہو۔ یعنی یہ جو آپ حمل کے اندر کہتے ہیں نا کہ حمل میں دو شرائط کا ہونا ضروری ہے، ایک ہوویت اور ایک غیریت، تو شرط اول میں ہم اس جو ہے وہ کہ حمل کی پہلی شرط کو مد نظر رکھتے ہیں، یعنی مشتق اصولی وہاں پر کہیں گے جب ذات اور مشتق کے درمیان ہوویت ہو، اتحاد ہو، حمل ہو سکتا ہو۔ درست آگا، مثلا جیسے اس میں فاعل ہے زید ضاربون، خوب ذات پر حمل ہوتا ہے، زید مضروبون اس میں مفعول، اس میں مکان ھذا مسجد، اس میں زمان یوم الجمعۃ مقتل زید، اسی طریقے سے اس میں اعلیٰ ھذہ مکنسا، مثلا ھذہ منکسا، درست ہے، صفائی وغیرہ کرنے والی مشین مثلا۔ خوب جوامد میں بھی کہہ سکتے ہیں زید رکن، زید زوجن، ھذا اخی، ھذا ابنی، ھذہ بنتک، ھذہ اختک، خوب یہ دیکھیں سب قابل حمل ہے۔ بس اس شرط کے اعتبار سے جتنے بھی افعال اور مصادر ہیں وہ خارج ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں زید ضرب، ضرب زید پر حمل نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں زید عدل، یہ مصدر زید پر حمل نہیں ہوتا، مگر مجازن آپ کہیں، حالا مجاز در حذف مانے یا مبالغے کی وجہ سے کہیں کہ زید نے اتنی عدالت کی کہ گویا کہ خود عدالت ہے، لیکن وہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ درست آگا، یہ شرط اول۔ دو، مشتق اصولی میں یہ کہ وہ وصف ایسی وصف ہونی چاہیے کہ اس کے زائل ہونے سے ذات زائل نہ ہو، ایسی وصف ہو کہ اس کے ختم ہونے سے ذات ختم نہ ہو، ایسی وصف ہونی چاہیے۔ مثلا زید ضاربون، خب ضاربون کے ختم ہونے سے زید ختم نہیں ہوگا۔ اس بنا پر جو ہم نے مقدمے میں اوصاف کے اقسام کو بیان کیا تھا، وہ اوصاف جو ذات میں داخل ہے، مثلا ذاتیات ہے ایک شے کے لیے، نوع ہے، فصل ہے، جنس ہے، یا وہ اوصاف جو عوارض لازم موضوع ہیں، خب یہ دیکھیں خارج ہو جائیں گے، یہ مال بات سے خارج ہے۔ یہ دو شرط۔ خب آخر میں ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک فقہ اسلامی کی مثال ہے کہ فقہ میں ہے کہ آغا قضائے حاجت شجرہ مثمرہ کے نیچے کرنا مکروہ ہے۔ جو ثمردار شجر ہے، پھل اور میوے والا شجر ہے، اس کے نیچے قضائے حاجت کرنا مکروہ ہے۔ درست آگا، الشجر المثمرہ، تو مثمرہ شجر کے لیے وصف ہے۔ درست آگا، یہ مثمریت کے اندر دونوں جو ہے وہ کیا شرائط ہے، قابل حمل بھی ہے اور دو قابل زوال بھی ہے۔ درست آگا، خوب اب اس مورد میں یہ جو ہم مثال دے رہے ہیں آپ کو، فقہ کے اندر مسئلہ ہے اپنی جگہ پر۔ اگر ایک شجر ہو، مثلا پہلے پھلدار تھا، اب اس کا پھل ختم ہو گیا 1 مہینے تک، اس زمانے میں
اس کے نیچے قضائے حاجت کرنا مکروہ ہے یا مکروہ نہیں ہے، یہ اسی بات سے مشتق پر موقوف ہے، اسی بات پر اس کو ہم کہیں گے کہ مترتب ہے۔ اگر آپ قائل ہو گئے کہ من قضا عنہ تلبس میں مجاز ہے تو جس وقت اس کے اندر ثمر نہیں ہے اس وقت اس کے نیچے قضاء حاجت کرنا مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر کہیں کہ من قضا عنہ تلبس میں بھی حقیقت ہے تو حتیٰ اس وقت جس وقت اس کے اندر ثمر نہیں ہے اس وقت بھی اس کے نیچے قضاء حاجت کرنا مکروہ ہے۔ دیکھیں اس بحث اول کو۔ خوب ہم نے کہا کہ 4 مقدمے ذکر کریں گے نا۔ پہلا مقدمہ، مل مراد من المشتق المبحوث عنہ، اگر جس مشتق کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اعلم ان المشتق باصطلاح النحات ما یقابل الجامد، اگر مشتق اصطلاح نحات میں اسے کہتے ہیں جو جامد کے مقابلے میں ہو۔ ومرادہم واضح، ماشاءاللہ صرف و نحو پڑھ چکے ہیں آپ کی، اور ان کا مقصود بھی روشن ہے کہ عرض کیا کہ ہر وہ لفظ جس کو دوسرے لفظ سے مشتق کیا جائے اور اصل لفظ کے ساتھ مادہ اصلی میں مشترک ہو اور ترتیب حروف میں مشترک ہو، اسے کہتے ہیں مشتق، اس کے مقابلے میں جامد۔ ولیکن لیس ہوا موضع النزاع ہونا، ہوا کو ضمیر فصل قرار دے، لیکن موضع نزاع یہ نہیں ہے۔ بل بین المشتق بمصطلح النحویین و بین المشتق کے المبحوث عنہ، ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص من وجہین، عموم خصوص من وجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن موضع النزاع ہونا، کیونکہ یہاں پر جو جھگڑا ہے یشمل کل ما یحمل علی الذات، ہر اس صفت اور عنوان کو محل نزاع شامل ہے کہ جو ذات پر حمل ہو، باعتبار قیام صفت فیہا، اس اعتبار سے کہ اس ذات میں ایک صفت ہے، اس کے اعتبار سے آپ اس کو حمل کر سکتے ہو۔ البتہ ایسی صفت کہ خارجۃ عنہا، اس کی ذات میں داخل نہ ہو، تزول عنہا، خوب ذات سے خارج ہو لیکن اوصاف لازمہ میں سے بھی نہ ہو، قابل زوال ہو۔ وَإِنْ كَانَ بِاصْطِلَاحِ النُّحَاةِ مَعْدُودًا مِنَ الْجَوَامِدِ، یہ دونوں صفتیں ہونی چاہیے، اگرچہ نحوی اس کو جامد ہی کیوں نہ کہتا ہو، ذات پر قابل حمل ہو، ذات میں داخل نہ ہو، قابل زوال ہو، دیکھیں کافی ہے۔ کلفظ زوج، خوب دیکھیں زوج اصولی اعتبار سے کیا ہے؟ مشتق ہے۔ والاخ والرق ونحو ذالک، اخ یعنی بھائی، رق یعنی غلام، اور اس طریقے سے دوسری مثالیں۔ ومن جہت اخری، خوب اس اعتبار سے دیکھا جوامد کو شامل مشتق کے اصولی، اور دوسرے اعتبار سے لا یشمل الفعل باقسامہ، کیونکہ فعل ذات پر قابل حمل نہیں ہے۔ ولا المصدر، مصدر کو بھی شامل نہیں ہے، مصدر بھی ذات پر قابل حمل نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ تُسَمَّى مُشْتَقَّاتٍ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ، اگرچہ افعال اور مصادر نحویوں کے نزدیک مشتق کہلاتے ہیں۔ خوب آگا اشکال نہ کنید کہ مصدر تو نحو میں مشتق نہیں کہلاتا، جواب کوفیوں کے نظریے کے اعتبار سے درست ہے کہ بصریوں کے نزدیک مشتق نہیں ہے، اما کوفیوں کے نزدیک مصدر کیا ہے؟ مشتق کا ہے۔ وَسِرُّ فِي ذَلِكَ، خوب بھائی اس مسئلے کا سر اور راز کیا ہے کہ بعض کو داخل کر دیا جوامد کو اور ادھر سے بعض کو خارج کر دیا، جیسے افعال اور مثلا مصادر ہے۔ کہ وَسِرُّ فِي ذَلِكَ ان موضع النزاع ہونا یعتبر فیہ شیئان، اگر جو موضع النزاع ہے جس کے بارے میں جھگڑا ہے اصولیوں کے مابین مشتق میں، اس میں 2 چیزوں کا معتبر، اس کے اندر 2 چیزیں معتبر ہیں۔ ایک ان یکون جاریا علی الذات بمعنی انہ یکون حاکیا عنہا و عنوانا لہا، آپ اس کے نیچے لکھ دیں یعنی ذات پر حمل ہو سکتا ہو۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ مشتق جاری ہو ذات پر، یعنی ذات سے حکایت کرے، ذات کے لیے عنوان ہو، یعنی ذات پر حمل ہو سکتا ہو دیگے، نہ وہ اسم الفاعل و اسم المفعول و اسماء المکان والآلہ وغیرہ، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم آلہ، البتہ ہر اسم فاعل نہیں، ہر اسم مفعول نہیں،
دوسری شرط کے ذریعے سے بعض اسماء فاعل کو خارج کریں گے جو ذات کے اندر داخل ہیں. وما شابہ هذه الامور من الجوامد، اور وہ چیزیں کہ جو ان کے ساتھ شباہت رکھتی ہیں امور جوامد میں سے، جیسے عرض کیا زوجن، اخون، رکون، کہ ذات پر قابل حمل ہے. ومن اجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الافعال ولا المصادر، اس شرط کی وجہ سے فرماتے نزاع افعال اور مصادر کو شامل نہیں ہوگا. لأنها كلها لا تحکی عن الذات ای لا تحمل على الذات، کیونکہ یہ سارے کے سارے افعال اور مصادر ذات پر حمل نہیں ہوتے. ولا تكون عنوانا لها، اس سے حکایت نہیں کرتے، عنوان نہیں بنتے اس کے لیے. وَإِن كَانَتْ تُسْنَدُ إِلَيْهَا، اگرچہ اس ذات کی طرف نسبت ہوتی ہے لیکن حمل نہیں ہوتے، ہوویت نہیں ہوتی، این ہمانی نہیں ہوتی. یہ شرط اول. دو، اللہ تزول الذات بالزوال تلبسها بالصفات، فرماتے ہیں کہ ذات ختم نہ ہو اس صفت کے تلبس کے ختم ہونے سے، یعنی صفت کے ختم ہونے سے ذات ختم نہ ہو. وَنَعْنِي بِالصِّفَةِ، اگر صفت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ المبدأ الذی منہ یکون انتزاع المشتق و اشتقاقہ، وہ مبدأ اور سرچشمہ کہ جس سے آپ مشتق کو انتزاع کرتے، اشتقاق کرتے. مثلا علم، اس سے عالم کو انتزاع کرتے. درست آگا. وَيَسِعُ صِدْقُهُ عَلَى الذَّاتِ، اور اس کا ذات پر صادقانہ صحیح ہو. بمعنی ان تکون الذات باقیتا محفوظتا لو زال تلبسها بالصفات، یعنی اس دوسرے شرط میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آغا ذات باقی رہے، محفوظ رہے، اگر اس صفت کے ساتھ جو تلبس تھا، اتصاف تھا، وہ ختم ہو جائے تو بھی ذات باقی رہے. فَهِيَ تَتَلَبَّسُ بِهَا تَارَةً، ذات ایک مرتبہ اس صفت کے ساتھ متلبس ہو، متصف ہو. وَلَا تَتَلَبَّسُ بِهَا اُخْرَى، اور دوسری مرتبہ اس کے ساتھ متصف نہ ہو. وَالذَّاتُ تِلْكَ الذَّاتُ فِي كِلَا الْحَالَيْنِ، دونوں صورتوں میں ذات ذات رہے. وَإِنَّمَا نَشْتَرِطُ ذَلِكَ، آغا اس شرط کو ذکر کیا کیوں؟ اس لیے کہ لِأَجْلِ أَن نَتَعَقَّلَ انْقِضَاءَ التَّلَبُّسِ بِالْمَبْدَأِ مَعَ بَقَاءِ الذَّاتِ، کیونکہ بابا یہ معقول تو ہو جو محل بحث ہے آپ کا، کہ اگر ایک شے سے وہ صفت ختم ہو جائے تو بھی اس شے کی نسبت اس کی طرف دینا حقیقت ہے یا نا؟ خب یہ معقول تبھی ہوگا نا جب وہ صفت ختم ہو جائے اور ذات باقی رہے. لِأَجْلِ أَن نَتَعَقَّلَ انْقِضَاءَ التَّلَبُّسِ بِالْمَبْدَأِ مَعَ بَقَاءِ الذَّاتِ، تاکہ ہم تعقل کر سکیں، یہ بات سمجھ سکیں، یہ بات تصور ہو سکے کہ مبدأ کے ساتھ جو تلبس ہے، اتصاف ہے، وہ ختم ہو جائے اور ذات باقی رہے. حتیٰ یصح ان نتنازع فی صدق المشتق حقیقتا علیہا مع انقضاء حال التلبس بعد الاتفاق علی صدق حقیقتا علیہا حال التلبس، تعین کے صحیح ہو یہ نزاع کرنا، ان نتنازع کہ ہم لوگ نزاع کریں، جھگڑا کریں کہ مشتق کا اس ذات پر صادقانہ حقیقت ہے جب ما انقضاء حال التلبس، جب وہ صفت کی کیا ہے، ختم ہو جائے. بعد الاتفاق علی صدق حقیقتاً علیہ حال التلبس، کہ اعلیٰ اس چیز پر تو اتفاق کیا کہ جب اس صفت کے ساتھ متصف ہے تو اس وقت مشتق کا اس پر مثلا صادقانہ بناوی حقیقت ہے. خب یہ چیز ہو تو سکے. وَإِلَّا، اگر ایسے نہ ہو، لَوْ كَانَتِ الذَّاتُ تَزُولُ بِزَوَالِ التَّلَبُّسِ، اگر ذات بھی اس صفت کے ختم ہونے سے ختم ہو جائے تو لا یبقى معنی، تو اس صورت میں تو اصلا معنی ندارت لفرض صدق المشتق علی الذات ما انقضاء حال التلبس، کہ آپ فرض کریں کہ بابا ذات باقی ہے، درست ہے، ذات کیا ہے، ذات باقی، یعنی ذات پر وہ مشتق صادق آ رہا ہے اور ادھر سے صفت ختم ہو رہی ہے. کہ فرض یہ کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس فرض کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں نا، خوبی یہ فرض اصلا غیر معقول ہو جائے گا. لا یبقى معنی لفرض صدق المشتق علی الذات، اصلا معنی ندارت کہ ہم لوگ فرض کریں کہ مشتق ذات پر صادق آ رہا ہے ما انقضاء حال تلبس، کہ صفت کے ختم ہونے کے بعد بھی. لا حقیقتاً ولا مجازا، اب دیکھ اصلا نہ حقیقتاً نہ مجازاً، صدق نہ داریم، کیونکہ ذات نہیں ہے. ثبت العرش ثم انکشو. وعلی ھذا، ان شرائط کی بنا پر، لو کان المشتق من الاوصاف، علی ھذا دوسرے کی طرف ناظر ہے، بھلے
اس شرط کے مطابق لو کان المشتق من الاوصاف کہ التی تزول الذات بزوال التلبس بمبادئها، فرماتے ہیں کہ اگر مشتق ان اوصاف میں سے ہو کہ جو اوصاف التی تزول الذات کہ جن اوصاف کی زائل ہونے سے ذات زائل ہو جاتی ہے، اگر ان میں سے ہو تو فلا يدخل فی مال النزاع، ہمارے مال النزاع میں داخل نہیں ہوگا۔ وَإِن صَدَقَ عَلَيَّ اسم المشتق، اگرچہ نحوی اعتبار سے اس کو آپ مشتق ہی کیوں نہ کہتے ہو، جیسے مثل ما لو کان من الانواع او الاجناس او الفصول بالقیاس الی الذات، جیسے انواع اجناس فصول ذات کی نسبت سے، جیسے ناطق انسان کے لیے مثلا، ساحل گھوڑے کے لیے، حساس و متحرک بالارادہ جنس ہے انسان کے لیے حیوان کے لیے۔ وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ فِي مِثَالِ كَرَاهَةِ الْجُلُوسِ لِلتَّغَوُّطِ تحت الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ، خوب آغا ان باتوں کو اس مثال کے اندر تم تطبیق دو، اعتبار کرو اس کو اس مثال میں۔ کس مثال میں آغا؟ کہ آغا مکروہ ہے شجرہ مثمرہ کے نیچے مثلا رفع حاجت کرنا، فإن هذا المثال يدخل في محل النزاع، یہ مثال محل النزاع میں داخل ہے۔ لو زالت الثمرۃ عن الشجرہ، خوب اگر مثمر ہونا ختم ہو جائے تو بھی شجرہ تو باقی رہتا ہے۔ فیقال هل يبقى اسم المثمرۃ صادقا حقیقتا علیہ حینئذ، کہ جب وہ اس سے وہ اب پھلدار نہیں ہے تو اس وقت بھی اس کو حقیقتا مثمرہ کہنا درست ہے، تعین کے فیقرہ الجلوس، تاکہ جلوس جو ہے وہ مکروہ ہو جائے، اولا، یا ابھی جب اس کے اندر پھل نہیں ہے اس وقت اس کو مثمر نہیں کہا جا سکتا حقیقتا، تعین کے مکروہ نہ ہو۔ اما لوجتست الشجرۃ فصارت خشبۃ، اگر اس پیڑ کو اکھاڑ لیا جائے اعلیٰ ایک لکڑی بن جائے، فإنها لا تدخل في مال النزاع، اب یہ مال النزاع میں داخل نہیں ہے۔ فلا، بلے، کیوں؟ اس لیے کہ لأن ذات کہ وہی شجرہ قد زالت بزوال الوصف الداخل فی حقیقتها، اعلیٰ اس وصف کے زائل ہونے سے خود یہ بھی زائل ہو گیا ہے بیچارہ۔ فلا یتعقل معه بقاء وصف الشجرۃ المثمرۃ لها، اب دیگه معقول نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شجر مثمرہ والی وصف اس کے ساتھ باقی ہے، نا دیگه نیز، لا حقیقتا ولا مجازا، اصلا پیڑ نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْخَشَبُ فَهُوَ ذَاتٌ أُخْرَى، یہ جو لکڑی ہے خوب یہ دیکھیے دوسری چیز ہے۔ لم یکن فی ما مضی قد صدق علیہ بأنه خشب، پہلے تو اس پر خشب کا عنوان صادق نہیں آتا تھا، بے بخشید۔ لم یکن فی ما مضی کہ قد صدق علیہ وصف الشجرۃ المثمرۃ حقیقتا، خوب اس خشب پر بما ہوا خشب کے عنوان سے شجر مثمرہ کا عنوان حقیقتا صادق نہیں آتا تھا۔ اس بما انه خشب ان کو بریکیٹ میں لگا، یعنی قد صدق علیہ وصف الشجرۃ مثمرۃ حقیقتا ایسے نہیں تھا، گزشتہ زمانے میں اس لکڑی کو تھوڑی شجر مثمرہ کہتے تھے۔ اذا لم یکن متلبسا بما هو خشب بالشجرۃ، خوب اس لکڑی کے عنوان سے جب یہ شجرہ کے ساتھ پیڑ کے ساتھ متصف نہیں تھا، ثم زال عنہ التلبس، تا ان کے پھر ہم کہیں کہ اسے یہ تلبس ختم ہو گیا، نا اصلا پہلے ہی متصف نہیں تھا، لکڑی تو شجر مثمرہ نہیں تھی، بھلے اگر آپ اس کو کہہ بھی رہے تو علاقہ مکان کی وجہ سے، پہلے شجر مثمرہ تھا۔ وبناء على اعتبار هذين الشرطين يتضح ما ذكرناه في صدر البحث، فرماتے ہیں کہ ان دونوں شرائط کے معتبر ہونے کی بنا پر روشن ہو گیا جو ہم نے آغاز بحث میں کہا تھا، من ان موضع النزاع فی المشتق، کے موضع نزاع اور جھگڑا جو مشتق میں ہے، یشمل کل ما کان جاریا علی الذات، شامل ہے ہر اس عنوان کو کہ جو ذات پر جاری ہو یعنی حمل ہو، بے اعتبار قیام صفت خارجۃ عن الذات، اعلیٰ اس صفت کے قائم ہونے کی وجہ سے کہ جو ان کی ذات سے خارج تھی، اس خصوصیت کی وجہ سے یہ اس پر قابل حمل ہو۔ وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا مِنَ الْجَوَامِدِ اصطلاحاً، اگرچہ وہ اصطلاح نحوی کے اعتبار سے آپ اس کو جامدی کیوں نہ کہتے ہو، وہ بھی داخل ہے۔ وَيَتَّضِحُ أَيْضًا عَدَمُ شُمُولِ النِّزَاعِ لِلْأَفْعَالِ وَالْمَصَادِرِ، یہ بھی روشن ہو گیا کہ ہمارا نزاع اور جھگڑا افعال اور مصادر کو شامل نہیں ہے۔
کما یتضح، جیسا کہ یہ بھی روشن ہوا کہ ان النزاع یشمل کل وصف جار علی الذات، کہ نزاع شامل ہوگا ہر اس وصف پر کہ جو ذات پر حمل ہوتی ہو. الا ولا یفرق فیہ، اس میں فرق نہیں ہے کہ بین ان یکون مبدأہ من الاعراض الخارجیت المتاصلۃ، کہ ان کا مبدا ان اعراض خارجیہ میں سے ہو جو خارج میں حقیقتاً موجود ہے، جن کا خارج میں ما بیضا خارجی ہے. تو ہم نے خارج میں خلاصہ بیان کیا تھا، دیکھیں ان کی توضیحات دی تھی اسی عبارت کے ٹکڑے کی وجہ سے. ہاں، کل بیاض والسواد والقیام والقعود، بیاض، سواد، قیام، قعود اسی طریقے سے. او من الامور الانتزاعیہ، یا ما بیضا خارجی حقیقتاً نہیں ہے، منشأ انتزاع خارج میں، کل فوقیت والتحتیت والتقدم والتأخر. او من الامور الاعتباریت المحضہ، یا امور اعتباریہ محضہ میں سے ہو، جیسے زوجیت، ملکیت، وقف، حریت. دیکھیں اس اعتبار سے فرق نہیں پڑتا، یہ سب شامل ہیں. دیکھیں خوب، یہ مطلب اول تھا بحث مشتق میں. انشاءاللہ مطلب دوم ایک اشکال کا جواب ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.